بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس اللغت العربیہ درس الاول کا دوسرا پارٹ ہم آج پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے سا تک پڑھا تھا اور آج ہمارا سبق ہے جیم۔ جیم سے آج ہمارا سبق ہے۔ تو جیم سے 3 لفظ آ رہے ہیں، جمیل، جمل اور جنت۔ جمیل، جمل، جنت۔ اس کا ترجمہ ہم نے نیچے لکھا رکھا ہے، خوبصورت، خوبصورت اونٹ اور باغ۔ دوسرا جو ہمارا حرف آ رہا ہے یہ ہے خو۔ خو، تو اس سے جو لفظ آتا ہے وہ ہے خبز۔ خیر، اس کا ترجمہ ہے بھلائی، نیکی، خیر کا ترجمہ۔ اور خا سے دوسرا جو لفظ ہمارا آ رہا ہے وہ ہے خبز۔ خبز، اس کی ترجمہ ہے روٹی۔ اور پھر ہے تیسرا لفظ جو ہے خلیل۔ خلیل، اس کے معنی آتے ہیں دوست۔ اس کے بعد جائیے خا کے بعد ہمارا جو حرف آتا ہے وہ آتا ہے دال۔ دال، اس سے جو لفظ آتے ہیں ہمارے درن۔ درن، اس کے معنی آتے ہیں موتی۔ اور دوسرا لفظ ہے دارن۔ دارن، اس کے معنی آتے ہیں گھر۔ اور تیسرا لفظ آتا ہے دیکن۔ دیکن، اس کے معنی آتے ہیں مرغا۔ اور پھر آگے جا کے لال، نرمی کے ساتھ لال، یعنی فورس نہیں کرنا ہے، دبانا نہیں ہے آپ کو، زبان بالکل بڑی نرمی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دانتوں سے بالکل نہ ٹکرائے، ان کے درمیان میں سے زبان کی نوک نکل جائے۔ لال، تو پہلے لفظ سے آتا ہے ذاکرن۔ ذاکرن، اس کے معنی آتے ہیں یاد کرنے والا۔ اور دوسرا لفظ آ رہا ہے ذباب۔ ذباب، اور اس کے معنی آتے ہیں مکھی۔ اور تیسرا لفظ آتا ہے ریل۔ ریل، اس کے معنی آتے ہیں دامن۔ یہ جو ہے یہ کپڑے کا جو سامنے والا ہے سب دامن۔ پھر آتا ہے رو، اس کا صحیح تلفظ ہے رو۔ رو، اور رو کے معنی را سے پھر جو ہمارا لفظ آتا ہے پہلا لفظ ہے رب۔ یہ آتا ہے ربن۔ ربن کے معنی آتے ہیں پالنے والا، یعنی وہ جس نے ہم کو پیدا کیا، پھر ہمیں پال رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بچپن سے جوانی پھر بڑھاپا۔ اس کے معنی آتے ہیں پالنے والا۔ رسول۔ رسول، رسول کے معنی آتے ہیں رسول، پیغمبر۔ اور تیسرا لفظ ہے رسالتن۔ رسالتن، اور رسالتن کے معنی آتے ہیں خط، لیٹر۔ اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہے زاہدن۔ زاہدن، اور زاہدن کے جو معنی آتے ہیں
زاہد یعنی یہ جو ہے دال ہم نے تو نرمی سے نکالا تھا، یعنی زبان کی نوک بالکل اوپر اور نیچے کے دانتوں کے ساتھ اس کے تلفظ میں یہ دال کی بھی نہیں ٹکرائی تھی، لیکن اس میں ذرا سختی کرنی ہے، زبان کو بہت سخت کرنا ہے. ز تو تھوڑا سا ٹکرا بھی جائے گی ز دانتوں کے ساتھ. تو زاہد کے معنی آتے ہیں بے رغبت، یعنی جس کو کسی چیز کی لالچ نہ ہو، چاہت نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاہد. اور اردو میں اس کا ترجمہ آتا ہے بے رغبت. اور دوسرا جو لفظ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں زیتون. زیتون تو زیتون کے معنی اردو میں بھی زیتون ہی آتا ہے، ایک پھل جو عرب ممالک میں ہوتا ہے. اور پھر تیسرا لفظ ہے زہرۃ. زہرۃ اس کے معنی آتے ہیں پھول، اور پھول ہم جانتے ہیں پھول کس کو کہتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور علم کا شوق نصیب فرمائے، اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. ویڈیو سے جڑے رہیے گا، خود بھی ہماری ان اسباب کو پابندی سے سنا کریں، دوسروں کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے رہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑیے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے قرآن کو اور اس زبان کو سیکھے جس سے اللہ راضی ہے. تو جیسے میں آپ سے جیسے میں بول رہا ہوں، تلفظ کر رہا ہوں الفاظ سے، آپ بھی کریں گے، اس سے آپ کو دو فائدے ہیں. تو آپ ابھی صحیح بولنا سیکھ جاؤ، اسی طرح اپنا قرآن صحیح پڑھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اور آپ درست صحیح قرآن پڑھنے پر قادر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ